حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے میں بزم حجت الاسلام کے تمام فعال اراکین اور معاون اراکین کے کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ بہت منظم پروگرام مرتب کیا گیا اور بلحاظ وقت اس کو سمیٹا بھی گیا۔ اس وقت کوئی تقریر مقصود نہیں، بلکہ صرف چند باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ اس میں پہلے بطور تمہید سمجھ لیجئے کہ ذات حق جل مجدہ نے اس کائنات کے اندر دو سلسلے قائم فرمائے۔ ایک سلسلہ خوبیوں کا ہے اور ایک عیوب کا ہے، ایک موجودات کا ہے، ایک فنا کا ہے۔ اور وہ تمام مخلوقات، چاہے وہ بروئے زمین ہو یا زیر زمین ہو یا بروئے فلک ہو یا زیر فلک ہو، سمندروں میں ہو کہ فضاؤں میں ہو، بحر و بر میں ہو یا پتھر کے جگر میں ہو، لیکن وہ ان دو چیزوں سے گزرتے ہیں کہ کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ عیوب ہیں۔ گویا ہماری اصل جو ہے، کیونکہ ہم بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہیں اور عروجی حصہ ہیں، تو لامحالہ وہ تمام اوصاف اور صفات ہم میں بدرجہ اولیٰ موجود ہیں۔ تو کیونکہ ہماری اصل جو ہے وہ عدمی الاصل ہے، اس لیے عیوب جو ہے وہ ہماری ذات کا حصہ ہے اور خوبیاں جو ہے وہ محنت سے لائی جاتی ہے۔ چونکہ ہماری ذات کے اندر عیوب جو ہے وہ، اور یہ انسان میں نہیں بلکہ ہر شے کے اندر کائنات میں ہی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ کھانا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خوش ذائقہ ہو، خوش رنگ ہو، اس کے اندر خوشبو ہو، اس کے اندر قوت نمو ہو، ذائقہ ہو، یہ ساری خوبیاں۔ لیکن ان خوبیوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ ان خوبیوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، کھانے کو ایک دو دن باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی۔ اسے فریج پہ رکھیں گے اور ایک وقت معین پر نکال کے گرم کریں گے، پھر اسے ٹھنڈا کریں گے، پھر فریج پہ رکھیں گے۔ جب تک آپ یہ محنت نہیں کریں گے تو یہ خوبی برقرار نہیں رہے گی۔ جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے یہ خوبی برقرار رہے گی، اور اگر اس کو خراب کرنا مقصود ہے تو اس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ محنت چھوڑ دیجیے، وہ خود بخود خراب ہو جائے گا۔ پہلے اس کا رنگ بگڑے گا، ذائقہ بگڑے گا، خوشبو خراب ہوگی، اور یاد رکھو وہ ناقابل استعمال ہو جائے گا، کیونکہ عیب اس کی ذات کے اندر موجود تھا، اس میں وہ ابھرا ہے جس کو محنت سے آپ نے دبا رکھا تھا۔ ایک مکان ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن اچھا ہو، اس میں بہترین پلاسٹر ہوا ہو، رنگ روغن ہوا ہو، بہترین فرش بنے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ ایک محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی صاف صفائی رکھنے کی۔ لیکن اگر آپ کو اس کو اجاڑ کرنا ہو تو
تو کوئی کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ محنت کرنا چھوڑ دی ہے، وہ خود بخود آج گھر جمے گا، کل کو پلاسٹر اڑے گا، پرسوں وہ ویرانہ بن جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ عیب ہماری ذات کے اندر موجود ہے جو خود بخود ابھر آتا ہے۔ ایسے ہی علم جو ہے وہ خوبی ہے اور جہالت جو ہے وہ عیب ہے۔ جہالت کو باقی رکھنے کے لیے تو ہماری ذات کا حصہ ہے۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی آدمی کو جاہل بنانے کے لیے کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی مکتب قائم کیا گیا۔ اسکول، مکتب اور مدارس، مکاتب، یہ سب جو قائم ہوتے ہیں، درسگاہیں، دانشگاہیں، یہ خوبیاں لانے کے لیے جو باہر سے لائی جاتی ہے، گویا ان باہر کی چیز ہے جو ہمارے اندر لایا جاتا ہے، اور عیب جو ہے وہ ہمارے اندر کی صفات ہے۔ اخلاقیات باہر سے لائی جاتی ہے، بدخلقی تو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، اس کو متوازن رکھنے کے لیے علم لایا جاتا ہے۔ تو گویا ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس تمہید کی روشنی میں آپ یہ کہ ہمارے مدارس کے اندر یہ بہت یہ سلسلہ بڑا قدیم دور سے کہ بزم و انجمن کا قیام اور اس کے تحت تحریر، تقریر اور دیگر صلاحیتوں کو سیکل کرنا، اس کو اجاگر کرنا، اس پر محنتیں کرنا، اور اساتذہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تحریر اور تقریر پر محنت ہوتی ہے، اور پھر وہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس کا نام ہوتا ہے کہ بہترین خطیب ہے، صاحب طرز ادیب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو محنت کرنی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی عجیب معاملہ تھا۔ ان کا دور طالب علمی جو ہے وہ بڑا سمجھیے کہ قابل تقلید اور ایک بہت سارے امتیازات کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً تعلیم کے اندر ان کا انہماک اس قدر تھا کہ دوران تعلیم، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ظاہر ہے کہ ٹیلی فون تک نہیں تھا، کوئی اور ذرائع ابلاغ نہیں تھے، خطوط تھے، خطوط آیا کرتے تھے۔ تو دوران تعلیم جتنے خطوط آتے تھے انہوں نے ایک کمرے کے اندر گھڑا رکھا ہوا تھا، اس کے اندر ڈالتے بغیر پڑھے، اور امتحان کے بعد جب چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ گھڑا الٹتے تھے اور اس میں پھر وہ خطوط پڑھے جاتے تھے۔ کسی میں شادی کی خوشخبری ہے، کسی میں بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہے کہ عیسیٰ میں کوئی پیدائش کی ہے، کسی کے انتقال کی ہے، کسی کی بیماری کی ہے، مختلف نوعیت کو خطوط، اور اسی وقت وہ ایک ہی وقت کے اندر وہ خوشی اور غم سب چیز کے اظہار کو اور ان کے جوابات لکھتے، کیونکہ وہ اس حقیقت پر کار بنتے کہ دوران طالب علمی اور یہ جو بے حد زندگی کا سب سے قیمتی ترین دور ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو کارآمد بنایا جائے، اور اس کو ادھر ادھر ظاہر ہے کہ یہ مجاہدہ کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں۔ یہی صورتحال ان کے تقریر کی تھی کہ وہ کسی بزم سے اور انجمن سے وابستہ نہیں تھے، اگرچہ معاصرین ان کے وہ چاہتے تھے کہ مولانا اس کو شرکت کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ بھی جانتے تھے، اس کی افادیت کو بھی پہچانتے تھے کہ یہاں تحریر اور تقریر کی مشق ہوگی، لکھنے کی مشق اس طرح ہوگی کہ یہ نقشے نکال جاتے ہیں کتابی، تو اس میں مختلف موضوعات پر مضامین، وہ تحریری مشق، تقریری مشق کے پروگرام ہے، لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ جمعرات کے دن رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے تحصیل پہ چلے جایا کرتے تھے،
جا رہے دیکھ رہے, لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں. وہ یہ سوچ کر اور یہ تصور کر کے وہ تقریر کر رہے تھے کہ میرے سامنے اس وقت ہزاروں کا مجمع موجود ہے, اور پس دیوار ہزاروں کا مجمع ہوا بھی کرتا تھا. تو وہ تقریر کرتے تھے, آنے جانے والے جا رہے دیکھ رہے اور ہنس رہے. کوئی طالب علم کچھ وقت گزرا تو جو گزرنے والے تھے ان میں بعض کو خیال آیا کہ ذرا دیکھیں بھائی تعلیم کہتا کیا ہے, ہر جمعرات کو یہاں آتا ہے, ایک دو رک بھی ہے, بات سنو. دل میں خیال ہو کہ بات تو معقول کہہ رہا, گرچہ بچپن میں بولے یہ تو احساس نہیں کہ سامنے کوئی موجود ہے نہیں ہے, لیکن بات معقول ہے. چنانچہ 1 سے 2 اور 2 سے 4, 2 سے 5 سے 8 رفتہ رفتہ لوگ آنے شروع ہو گئے. اور وہی طالب علم جب اپنے عروج پر پہنچا تو حکیم الامت لاکھوں انسان کے لیے وہ لائق تقلید منظور تھا. وہ کیا تھی؟ وہ محنت تھی, اور اس محنت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ساری جدوجہد تھی. تو گویا یہ بزم اور یہ انجمن, اس میں تقریریں, اس میں تحریر اور تقریر کی مشقیں, اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے اور تجربات کی چکی میں پس کر آپ ایک مقام پر پہنچ جائیں گے. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی بنیاد اور اساس کیا تھی. کوئی بھی شخص صاحب طرز ادیب جو ہے وہ ویسے نہیں بن جاتا کہ وہ پہلے دن ہی بن جائے گا. محنت کر سن 1978 کے اندر دارالعلوم دیوبند میں مجلس شورا منعقد ہوئی, اور اس میں اجلاس 100 سالہ کا تجویز پاس ہوئی کہ سن 80 میں اجلاس 100 سالہ. ظاہر ہے بہت بڑا موقع تھا, بہت عظیم موقع تھا, تو اس کی تیاری بھی, تو اس لیے 2 سال پہلے یہ تجویز پاس ہوئی. میرا طالب علمی کا دور تھا. حضرت مولانا سید اظہر شاہ قیصر, جو حضرت مولانا سید انظر شاہ نفر اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی تھے, اور مانامہ دارالعلوم کے دہائیوں تک وہ مدیر رہے. بڑے صاحب طرز ادیب, بڑے بے تکلف لکھنے والے, بہت اچھی تحریر, بڑی شستہ انداز بیان, بڑی خوبیت تھی, بڑی شفقت کا معاملہ تھا. میں ان کے پاس ان کے دفتر رسالہ میں گیا. یہ گویا اس دن کی بات ہے جس دن مجلس شورا ختم ہوئی, اس کے 1 دن بعد کی. مجھے کہنے لگی کہ میاں صاحبزادے سنا تم نے دارالعلوم دیوبند کا اجلاس 100 سالہ ہو رہا ہے. اچھا, اس وقت تک ہمیں اجلاس 100 سالہ کی سمجھیے کہ اہمیت بھی معلوم نہیں تھی. کہ انہوں نے اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ دیر مجھے بتایا کہ اس کی یہ اہمیت ہے, یہ اہمیت ہے, دارالعلوم دیوبند کی خدمات ہے, اس دنیا آئے گی, یہ ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سب سے پہلا مضمون اگر کوئی شائع ہو تمہارا ہونا چاہیے. اب ہمارے ذہن کے اندر یہ دور دور بھی تصور نہیں تھا کہ ہم چند لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے مقام شفقت سے اور انداز بیان سے جو منظرنامہ پیش کیا, اور بقول جیسے کہ وہ ذہن سازی کی, وہ ایسی کی کہ 15 منٹ کے بعد ہم اپنے آپ کو ابوالکلام کلام آزاد سمجھ ہم تو بہت بڑے صاحب طرز ادیب بن چکے. حالانکہ ایک لائن نہیں,
आधा पौन सवा का एक मजमून लिखा, जिसमें तकरीबन 1.5 दिन लग गए। लिख रहे काट रहे। उसके बाद ले गए उनके पास ये ले गया, और शर्मिंदगी भी हो रही कि क्या कहेंगे कि क्या लिख के लाया। लेकिन ये बड़ों की जो खुर्द नवाजी है, उन्होंने इस कदर तारीफ की कि भाई मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तुम इतना बेहतरीन लिख सकते हो, और तुमने तो ये किया, ये कमाल किया, ये तुम्हारी गलत हो गई बड़ी। और इसमें ये जुमला जो है उसको अगर ऐसे बयान किया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। यहाँ जो है ये इस लफ्ज के बजाय अगर ये किया जाए, मालूम हुआ कि सारे मजमून को उन्होंने बदल दिया और मुझे पता नहीं चला कि मजमून कब बदल गया। तो ये दरअसल तालिब इल्मी का दौर जो होता है, ये तहरीर और तब्दील की सलाहियतों को, उसकी इस्तेदाद को सैकल करने का दौर है। जाहिर है कि ये मेहनत से, अगर आप इस सलाहियत को खत्म करना चाहें, आपने मेहनत की, मेहनत करके हासिल किया, उसको हासिल भी कर लिया, आप बहुत अच्छे मुक़र्रिर भी बन गए, बहुत अच्छे अदीब भी बन गए, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए भी आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये चाहें कि इस सलाहियत को आप खत्म कर दें या उसकी इफादियत को मिटा दें, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप उस तरफ तवज्जो छोड़ दीजिए। आप तवज्जो छोड़ेंगे, रफ्ता रफ्ता वो सलाहियत खुद ब खुद अदम के अंदर चली जाएगी। तो मालूम है कि वजूद जो है वो खूबियों का सरचश्मा है, और अदम जो है वो ग़ुयूब का मरकज पर मिलकर है। इंसान जब माँ के पेट से आता है, यख़रुजून मिन बुतूनिहिम उम्माहातुहुम ला यअलमून शैअन, तो कुछ भी नहीं जानता, वो तो एक गोश्त का लोथड़ा है बस। फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता उसकी नशोनुमा बढ़ती है। जब उसका इब्तदाई दौर है, उसकी तबीयत उसकी मालिक है, तबीयत में जो आएगा वो करेगा। बच्चे की ये शरारतें होती हैं और यही अच्छी लगती है, गोया उस वक्त उसको उसमें अकल को कोई दखल नहीं होता, लेकिन बच्चे की शरारतें जो है वो बड़ों को बेहद महबूब होती है, हालांकि उसके अंदर अकल का कोई। फिर उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ, अब उसके बाद उसकी मिल्कियत तब्दील हो गई, उसकी अभी तक अब अक्ल उसकी मालिक बनी, और अक्ल ने जवाब पसंदी की तरफ इंसान को धकेल दिया कि मेरा लिबास भी अच्छा होना चाहिए, मैं दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, मेरा जब मैं चलूं तो लोग मुझे देखें भी। और वो उसमें जब गुलू करता है तो वो ऐसी हरकत करे बजाय वो अच्छा लगने का, और दिन आप देखते हैं तो क्योंकि जमात पसंदी का वो दौर है। अब उसके बाद जो दौर आएगा वो है गुलूबत का दौर, अक्ली गुलूबत का दौर। यहाँ से संजीदगी और तबीयत पर की जो हाकिम बने वो हिकमत बने। लेकिन इस हिकमत की जो हाकिमियत है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो मेहनतें करनी है वो आज से आपको आज उसको समझ, यही दौर है, यही वक्त है, यही अहद है कि जिसमें आपकी मेहनतें का कल आपके मुस्तकबिल को तरक्श और ताबीर करेंगी या तारीफ कर देंगी। आपने जिंदगी का सबसे कीमती तरीन दौर, गोल्डन पीरियड, वो आपने यहां पर लगा, लेकिन आपने इल्म हासिल कर लिया, लेकिन अमल के जरिए से उस पर मेहनत नहीं हुई, तो ये कहा जाएगा कि आपकी मेहनत अकारत हो गई। लोग आपको अक्लमंद नहीं बल्कि कहेंगे अल्लाह के बंदे तुमने इतनी मेहनत की थी,
پیدائش سے لے کر اور اپنے آخری سانس تک وہ طالب علم رہتا ہے. ہر آنے والا دن، ہر طلوع ہونے والا سورج نئے تجربات، نئے مشاہدات آپ کے سامنے رہے، نئے چیلنجز آپ کے سامنے رہے. اگر آپ نے محنت کی ہے تو آپ کے ذہن میں اس کے حل بھی موجود ہے، لیکن اگر اس محنت کی لیکن اس کو برقرار نہیں رکھا گیا تو آپ کے ذہن میں اس وقت کے چیلنجز کا نہ کوئی جواب آ سکتا ہے، نہ کوئی آپ اس کا تدارک کر سکتے ہیں، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ اس استعداد کو، اس صلاحیت کو، اس خوبیوں کو برقرار رکھا جائے. آج ایک نفسیاتی اصول ہے اس انجمن کے فوائد میں دیکھا ہے کہ انسان کو اگر کسی ذمہ دارانہ جگہ پر بٹھایا جائے، آپ سے یہ کہا جائے کہ یہاں آپ کو تقریر کرنی، وہاں آپ کے اساتذہ بھی موجود ہیں، آپ کے اکابر بھی موجود ہیں، آپ کے بڑے بھی موجود ہیں، آپ کے والدین اور آپ کے اعزاء اقارب بھی موجود ہیں، تو آپ کی طبیعت پر ایک بوجھ اور ایک سمجھیے وحشت آ رہی ہے، اور اس وحشت کا نتیجہ نکلے گا کہ جو کچھ ذہن ہوگا وہ بھی نکل جائے گا. بخلاف اس کے کہ آپ کے جو بے تکلف ساتھی ہم ہنس رہے ہیں، اگر آپ اچھا کہہ رہے ہیں، اچھا بیان کر رہے ہیں یا غلط بھی بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو کے ذہن میں یہ بوجھ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹوکنے والا، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ساتھی ہنسیں گے آپ، لیکن اس ہنسی میں بھی نافیت کے پہلو. تو اس بزم اور اس انجمنوں کے بہت فائدے ہیں، لیکن مقصود اصلی جو ہے اس سے وقت کو نکال کر ان چیزوں، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور ان صلاحیتوں کو برقرار کرنا وہ عقل بندی ہے، اور وہ اس کی نافیت کو 2 گنا اور 4 گنا کرتی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں بزم اور انجمن کے اندر تحریر و تقریر میں لگا دی اور درس و تدریس کو وہ پس پوچھ ڈال دیا، تو یہ کہا جائے گا کہ مقصود اصلی سے آپ، تو مقصود اصلی کو آپ بھرپور اس کی قرار واقعی اہمیت دیتے ہوئے ان بزم کے کاموں میں دلچسپی لینا، اس میں حصہ لینا، اس کے منافع کو سمجھنا، اس کے دوررس نتائج کو کا ادراک کرنا، یہ آپ کی زندگی کی جو اہم صلاحیت ہے یہ اس کو سیٹل کرے گا، اور اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ کو اس وقت معلوم ہوں گے کہ جب آپ یہاں سے نکل کر عملی میدان کے اندر قدم رکھیں گے. بہرحال اس وقت کوئی تقریر مقصد نہیں تھی، بلکہ چند باتیں تھیں کہ جس کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلائی تھی. بہرحال اس وقت جو پروگرام پیش کیا گیا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، مقررین نے بہت اچھے انداز سے اپنی معافی زمین کو ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو علمی اور دینی اور عملی ترقیات سے سرفراز فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اے اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، معاہد کی، ہمارے علماء کی، طلباء کی، عامت المسلمین کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنا فضل فرما، اے اللہ نور عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے عظماء قبر الزماں صاحب الہ آباد دامت برکاتہ العالیہ کے داماد، ان کا آپریشن ہوا، ان کے لیے بھی صحت کی دعا فرمائے. اور علی ترمیلی کے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں صحت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما.
میں جا چکے ہیں اے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ نور عطا فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم